مجھے اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں اس وقت، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کسی سلسلے سے ہے، پیری مریدی سے ہے اور تزکیہ سے ہے اور اصلاح نفس سے ہے۔ کیونکہ چاہے کسی بھی سلسلے کی خانقاہ ہو، اس خانقاہ کا محور اور منبع جو ہوتا ہے، جسے کہنا چاہیے خانقاہ کا جو ٹارگٹ ہے، جس مقصد کے لیے خانقاہیں کام کرتی ہیں، وہ مقصد جو ہے ظاہر ہے کہ تبلیغ دین، اور دوسرا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اصلاح امت ہے، مریدین کی اصلاح کرنا، ان کا تزکیہ کرنا۔ ایک شیخ کے پاس مختلف قسم کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، بعض مسلمان آتے ہیں، غیر مسلمین آتے ہیں، اور یہ چیز عرصے دراز سے اسی صورت چلی آ رہی ہے۔ اس ہندوستان میں ہمارے شیخ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری جب تشریف لے آئے تو جیسے حضور اکرم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ مجھے انبیاء میں مجھ سے سب سے زیادہ سخت امتحان لیا گیا، اسی صورت اولیاء اکرام میں سب سے زیادہ سخت زمین جس کو کام کرنے کے لیے دی گئی وہ حضور غریب نواز کی ذات تھی۔ یہاں پر آپ جس وقت تشریف لے آئے تو اس وقت مسلمانوں سے ایسی نفرت کرنے والے لوگ تھے کہ ان کو ملیچ کہتے تھے اور پانی بھی دور سے لے کر کے دیتے تھے۔ ایسے ماحول میں آپ نے کام کیا، اور اس ماحول میں جو نظام تیار کیا، جو اصلاح کا نظام تیار کیا، جو تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا، پوری دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا زکریا نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ مشائخ چشت، اور میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بظاہر آج کل تو ان لوگوں نے ایک نیا چولہا اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ دیکھیں یہ اس آدمی کا قول ہے جو نہ حضور غریب نواز سے اس طرح کی عقیدت رکھتا ہے جس طرح کی ہم رکھتے ہیں، بحیثیت ایک محرخ اس نے قول کیا ہے۔ اور پھر ان کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید الدین مسعود گنجشکر سے لے کر کے حضرت مخدوم عبدالحق رضولوی اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچوی تک بڑے بڑے اکابرین جو اس بر صغیر میں جنہوں نے کام کیا ہے تبلیغ دین اور اصلاح امت کا، ان میں اکثریت کی تعداد، اکثریت حضور غریب نواز کے غلاموں کی ہے۔ اب اس سلسلہ چشتیہ میں ابھی 100 سال پہلے جو ایک بڑی شخصیت ہوئی جس کے دست اقدس پر ہندوستان کے تمام اکابر علماء بیعت ہوئے، وہ چاہے مولانا انوار اللہ فاروقی رہے ہوں، مفتی ارشاد حسین رامپوری رہے ہوں، مولانا شاہ محمد حسین الہ آبادی رہے ہوں، مولانا شاہ احمد حسین جو ہے کانپوری رہے ہوں، مولانا ابو لطف اللہ علی گڑھی رہے ہوں، مولانا عبدالسبی بید اللامپوری رہے ہوں، یہ سارے کے سارے شیوخ جو تھے حضرت قبلہ حاجی مراد اللہ صاحب ماجد مکی کے مرید تھے، اور وہ جب کسی کو بیعت کرتے تھے، اب میں اس لیے میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے، آپ بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں جو ہے بات کروں یا پھر میں بیٹھ جاؤں، تھوڑی دیر سن لیجیے اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا۔ وہ
جب کسی عام آدمی کو بیعت کرتے تھے، میں بہت عام گفتگو کر رہا ہوں صرف عوام سے جو یہ پیری مریدی کے حلقے سے آئی ہوئی ہے، اور میں نے جس شخصیت کا نام لیا ہے حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ صاحب ماجر مکی کا، یہ سلسلہ چشتیہ کی 100 سال کے اندر سب سے بڑی قدامت شخصیت ہے۔ علماء اچھی طریقے سے واقف ہیں ان کی ذات سے۔ وہ جب کسی کو مرید کرتے تھے، ایک عام آدمی کو، تو اس سے صرف 3 بات کہتے تھے۔ ایک بات یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھیا، اب تم نماز نہ چھوڑنا، پہلی بات۔ دوسری بات اس سے کہتے تھے کہ فجر سے لے کر کے عشاء تک، اور یہ بات تمام وہ لوگ سن لیں جو پیری مریدی کے میدان میں کام کر رہے ہیں، دوسری بات اس سے کہتے تھے کہ دیکھو بھیا، فجر سے لے کر کے عشاء تک تم 10 منٹ کا ٹائم ایسا ضرور نکالنا جب تم مسجد کے کونے پر بیٹھ کر کے تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنا۔ تیسری بات اس سے کہتے تھے کہ تم کوشش کرنا کہ تمہاری ذات سے اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ آپ کو یہ 3 بات بہت چھوٹی لگ رہی ہوگی، لیکن میں آپ کو گارنٹی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی پیر کا ایک عام مرید ان 3 باتوں کو اپنی زندگی میں اتار لے تو اس کی پوری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور انہی 3 ارشادات کو یہاں سے اٹھ کر کے جائیے اپنے گھر، تو مشائخ کی آپ کے سلسلے صابریہ کے سب سے بڑے 100 سال کے اندر سب سے بڑے شیخ کا تذکرہ میں نے کیا ہے، ان کے اس ارشاد کو اپنی زندگی کے لیے گانٹ بنا کر کے رکھ لیجئے، اور اگر ان کے 3 اس ارشادات پر آپ عمل پیرا ہو گئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے آخرت کی منزل طے کر لی، اور اگر آپ نے اس سے انحراف کیا تو یہ پیری مریدی کا میدان جو ہے یہ عمل والوں کا میدان ہے۔ جو آدمی اتنا بھی نہ کر پائے اس کو چاہیے کہ اس میدان سے کنارہ کش ہو جائے، اس کو اس میدان۔ علماء ظواہر سے انتہائی ادب سے التماس ہے کہ ان حضرات نے بہت سی چیزوں کو نقصان پہنچایا، ایک اور چیز کو نقصان پہنچایا ہے وہ ہے پیری مریدی کو بھی۔ آج کل آپ جلسے سنتے ہوں گے، بڑے بڑے ڈائس لگتے ہیں، اور ان میں بیچاری یہ جو بڑی سیدھی سادی عوام ہے، سنی عوام، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلانے پیر صاحب سے مرید ہو جائیے اور وہ آپ کو گود میں بٹھال کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ دیکھیے، یہ کسی قیمت پر ہو نہیں پائے گا، یہ پیری مریدی کے بنیادی اصول کے مخالف ہے۔ ہمارے شیخ اور آپ سب کے شیخ، جو لوگ صابری ٹوپی لگائے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی صورت سلسلے صابریہ سے متعلق ہیں، وہ سن لیں کہ ہمارے مشائخ کے ارشادات تزکیہ نفس اور تزکیہ اور اصلاح نفس کے تعلق سے اور پیری مریدی کے تعلق سے ایک عام مسلمان مرد اور عورت کے لیے کیا ہے۔ اب چونکہ میرے پاس تو بہت وقت ہے ہی نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو علماء تھے یہ تو